الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ ان دو آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر، اور شیطان جس کے ساتھی بن جائے تو وہ بدترین ساتھی ہوتا ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد بندوں کے حقوق تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے تھے، جن میں والدین کے، رشتہ داروں کے، یتیموں کے، پڑوسیوں کی بھی تینوں قسموں کے حقوق بیان کیے گئے تھے۔ ان حقوق کی حق تلفی جو عام طور پر ہوتی ہے، اس کے اب اسباب کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے۔ ایک سبب تو پچھلی آیت میں بیان فرمایا تھا کہ بعض اوقات حقوق العباد کو ادا نہ کرنا بلکہ ان کو پامال کرنا یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اللہ تعالی نے اس کے سلسلے میں پچھلی آیت کے آخر میں فرمایا تھا کہ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، جو بے شک اللہ تبارک و تعالی کسی بھی تکبر کرنے والے، اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اب ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ تکبر یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ دوسروں کے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں، کیونکہ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں بعض اوقات وہ اپنی سبکی محسوس کرتے ہیں یا اپنی بڑائی کے خلاف اس کو سمجھتے ہیں، اس واسطے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے، تو تکبر کی ممانعت فرمائی، اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ متعدد احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی برائیاں بیان فرمائی ہیں۔ دوسری وجہ جو اس آیت میں بیان فرمائی گئی ہے وہ دوسروں کے حقوق کو ضائع کرنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر طبیعت میں بخل ہوتا ہے، کنجوسی ہوتی ہے، تو وہ کنجوسی کے نتیجے میں دوسرے لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے پرہیز کرتے ہیں یا اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مدینہ منورہ کے یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ یہ لوگ ایک طرف تو بہت زیادہ مغرور تھے اور انتہا درجے کے کنجوس تھے، مال خرچ کرنے میں بھی بخل کرتے تھے، اور جو علم ان کے پاس تورات کا جو علم تھا اس کو لوگوں کے پاس کے سامنے ظاہر کرنے میں بھی بخل سے کام لیتے تھے۔ ان کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت بھی موجود تھی، آپ کی علامتیں بھی مذکور تھیں، لیکن یہود باوجود کہ جانتے تھے کہ یہ علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت ہوتی ہیں، وہ لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کرتے تھے، تو یہ بھی ایک طرح کا بخل تھا۔ تو بخل ایک ایسی بیماری ہے جو بعض اوقات تو مال خرچ کرنے کے اندر انسان کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، اور بعض مرتبہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ علم دیا ہے وہ علم کو دوسروں تک پہنچانے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخل کی بہت مذمت بیان فرمائی ہے، اور ساتھ ہی انفاق کی فضیلت بیان فرمائی ہے، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ بخل کی مذمت کرتے ہوئے ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم اعط ممسکا تلفا، یعنی ہر صبح کے وقت دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ بھلائی کے راستے میں خرچ کرنے والے کو اچھا بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے یا اللہ بخیل کو مال و دولت کی تباہی سے ہمکنار کر۔
یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں مروی ہے۔ اسی طرح حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ انفقی ولا تحصی فیحصی اللہ علیک ولا تعی فیعی اللہ علیک وارزقی ما استطعت، کہ اسما بھلائی کے راستے میں خرچ کیا کرو اور گن گن کر نہ دو، کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر دینا شروع کر دے، اور بہت زیادہ حفاظت انفاق سے بچنے کے لیے نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مال کے اوپر پابندی عائد کر دے گا، اور جو کچھ بھی تم سے ہو سکے اس کے دینے سے دریغ نہ کرو۔ اور ترمذی کی ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس بعید من النار، والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس قریب من النار، والجاہل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل۔ یہ فرمایا کہ سخی اللہ سے بھی قریب ہے، جنت سے بھی قریب ہے، اور لوگوں کی نظروں میں بھی پسندیدہ ہے، اور جہنم کی آگ سے دور ہے۔ اس کے برخلاف بخیل اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، اور آگ سے قریب ہے۔ اور جاہل آدمی جو سخاوت کرتا ہو تو وہ اس کنجوس سے بہتر ہے جو عبادت گزار ہو۔ اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ترمذی میں منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خصلتان لا تجتمعان فی مومن، دو خصلتیں عادتیں ایسی ہیں جو کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، البخل و سوء الخلق، یعنی ایک بخل اور ایک بد اخلاقی۔ کسی مومن کے ساتھ کے اندر یہ صفات نہیں ہوتی، پکا مومن اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ یہ صفات اس کے اندر موجود نہ ہو۔ تو اس واسطے بخل کی شدید مذمت فرمائی گئی ہے، اور بخل کو ایک بڑا سبب قرار دیا گیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بخل ایک تو وہ ہے جو بالکل حرام ہے، وہ تو ایسا بخل ہے کہ جو انسان کو اپنے مالی فرائض کی ادائیگی میں سے بھی روکے۔ مثلا زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے لیکن بخل کی وجہ سے ادا نہیں کر رہا، تو یہ بخل ایسا ہے جو بالکل حرام ہے، 100% حرام ہے، اس کے حرام ہونے میں کوئی کلام ہی نہیں۔ اسی طرح اگر فرض کرو کہ کسی کا قرضہ میرے کسی کے ذمہ عائد واجب ہے اور اس کو ذمہ واجب الادا ہے، لیکن وہ بخل کی وجہ سے ادا نہیں کر رہا، باوجود کہ اس کے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، تو یہ برا بدترین حرام کام ہے۔ تو بخل جہاں پر کسی فرض ادائیگی کے اندر رکاوٹ بنے انسان کا بخل، وہاں تو وہ بالکل ہی حرام ہے اور ناجائز ہے، اور اس کے جواز کا کوئی راستہ نہیں۔ لیکن جہاں کسی جگہ پر خرچ کرنا کوئی فرض تو نہیں تھا، واجب نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ضروری نہیں تھا، لیکن مستحب تھا، بہتر تھا کہ آدمی صدقہ کرتا یا وہاں پر خرچ کرتا، خیراتی کام میں تعاون کرتا، لیکن اس کے باوجود بخل کی وجہ سے نہیں کر رہا، تو یہ اگرچہ حرام تو نہیں ہے، بالکل حرام اور ناجائز تو اس کو نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ بہت بڑی محرومی ہے اور بد نصیبی ہے کہ انسان ایسے کام میں خرچہ کرنے سے اپنے آپ کو روکے جو اس کے لیے جنت کا راستہ پیدا کر سکتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا کہ الذین یبخلون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بخل کرتے ہیں، یعنی حق طلب کرنے والے وہ ہیں جو بخل کی وجہ سے لوگوں کے حقوق طلب کرتے ہیں، اور پھر اتنا ہی نہیں کہ خود بخل سے کام لیتے ہیں، وہ یأمرون الناس بالبخل، لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں، لوگوں سے بھی کہتے ہیں بھئی کیا فائدہ تمہیں اس جگہ خرچ کرنے سے۔ تو یہ ایک تو خود ہی بخل ایک بری بات ہے کہ جائے کہ لوگوں کو بھی بخل کی دعوت دی جائے اور لوگوں سے کہا جائے کہ تم بخل سے کام لو اور صحیح جگہ پر مال خرچ نہ کرو۔ اور وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ اب اس میں دونوں باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو بخیل آدمی ہوتا ہے وہ اپنا مال چھپاتا ہے،
کہیں لوگوں کو پتہ نہ لگ جائے کہ اس کے پاس مال ہے، تو کہیں کوئی کسی وقت آ کر مطالبہ نہ کر لے، اس واسطے وہ مال کو بھی چھپاتا ہے۔ لیکن بظاہر یہاں اشارہ اس چھپانے کی طرف ہے جس کو میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے حوالے سے اوپر بیان کیا، کہ یہ یہودی لوگ جو تھے یہ تورات کے اندر جو اہم حصے تھے ان کو چھپایا کرتے تھے، اس کا علم ان کے پاس موجود تھا، لیکن یہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے اس کو چھپاتے تھے۔ یہ بھی بخل کا ایک اعلیٰ ترین فرق تھا، اور اسی بخل کی وجہ سے بہت سے لوگ ایمان سے محروم رہے۔ تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی خاص طور پر ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو جو کچھ دیا ہے، یعنی تورات عطا فرمائی ہے، اس کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، تاکہ کہیں لوگ مسلمان نہ ہو جائیں۔ اور پھر ظاہر بات ہے کہ یہ سارے کام جو ہیں بخل ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کو چھپانا ہو، یہ در حقیقت ایک بہت بڑی ناشکری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے کافروں کے لیے بہت مہین یعنی ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں میں نے کافروں کا ترجمہ ناشکروں سے کیا ہے، اس واسطے کہ سیاق سے بظاہر یہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں پر مراد وہ بخل اور بخل کے نتیجے میں دوسرے اپنے علم کو چھپانا، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو چھپائے کیوں انسان؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مال کو کی نعمت کو اس پر شکر ادا کرے اور چھپانے کا اہتمام کیوں کرے، اس کو اچھی جگہوں پر خرچ کرنے کا اہتمام کرے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے تو اس علم کو چھپائے کیوں؟ وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرے تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے۔ اس علم کی نعمت کی یہ ناشکری ہے کہ انسان جو ہے اس کو دبا کر بیٹھ جائے اور دوسروں کے سامنے پیش نہ کرے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کافر سے کافر یعنی باقاعدہ کفر والا کافر مراد ہو، کیونکہ یہ صفات جو ہے بخل کی یا لوگوں کو بخل کی تلقین کرنے کی یا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھپانے کی، یہ صفات انتہائی طور پر جو پائی جاتی ہیں وہ کافروں میں پائی جاتی ہیں، اس لیے کافروں کا ذکر کیا کہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق العباد کو ضائع کرنے اور لوگوں کی حق تلفی کرنے کا ایک اور سبب بیان فرمایا ہے، وہ ہوتا ہے ریاکاری۔ یعنی جب انسان کے دل میں ریاکاری ہوتی ہے، یعنی دوسروں کو دکھاوا مقصود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے بجائے مخلوق کی رضامندی، مخلوق کی خوشی، مخلوق کی پسند یہ پیش نظر ہوتی ہے، تو اس صورت میں انسان جو ہے وہ بہت سے حقوق ضائع کرتا ہے۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ جہاں اس کو یہ خیال ہو کہ میرے اس کام کرنے سے، میرے اس حق کی ادائیگی کرنے سے لوگوں میں میرا نام ہوگا اور لوگوں میں میری عزت ہوگی، لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے، وہاں تو حق آگے بڑھ کر ادا کر دیتا ہے۔ لیکن جہاں یہ خیال ہو کہ اس وقت میں اگر کسی بندے کا حق ادا کروں گا، کسی پڑوسی کے ساتھ کوئی حسن سلوک کروں گا تو اس کا کہیں نام نہیں ہوگا، کوئی مجھے پہچانے گا نہیں، کوئی میری تعریف نہیں کرے گا، تو پھر وہ اپنے پڑوسی کا حق بھی ادا نہیں کرتا۔ تو یہ درخواست سارا کچھ مقصود جو ہے وہ دکھاوا ہی دکھاوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی مقصود نہیں۔ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان بندوں کے حقوق ضائع کرتا ہے۔ چنانچہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان ریاکاروں کا جو کہ مال کو صرف ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور در حقیقت یہ ریاکاری ایسی چیز ہے کہ یہ در حقیقت ایمان کے منافی ہے، کیونکہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو کام بھی انسان کرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا جوئی کے لیے کرے، اس لیے کرے کہ اسے آخرت میں عذاب کے بجائے اسے ثواب ملے۔
لیکن جب آدمی اللہ تعالیٰ کو بھول کر مخلوق کو راضی کرنے کے لیے، مخلوق کی تعریف حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، تو گویا اس نے وہ ایمان کا جو تقاضا تھا اس کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا، تو گویا اس نے ایمان رکھا ہی نہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اسی لیے بعض روایتوں میں، حدیث میں شرک اور ریا کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور ریاکاری کو اور دکھاوے کو شرک کا ایک شعبہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، کہ جو شخص دکھاوے کے لیے نماز پڑھے اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اور جو شخص دکھاوے کے لیے روزہ رکھے اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اور جو شخص دکھاوے کے لیے صدقہ کرے تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ اور ایک حدیث میں جو مسند احمد ہی میں مروی ہے، محمود ابن لوید روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، یعنی آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے کہ تمہارے متعلق مجھے سب سے زیادہ اندیشہ چھوٹے قسم کے شرک کا ہے، شرک اصغر کا ہے، یعنی چھوٹے شرک کا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر، چھوٹا شرک کیا ہوتا ہے؟ قال الریا، تو آپ نے جواب میں فرمایا چھوٹا شرک ریاکاری ہے۔ اور ایک حدیث قدسی بھی مروی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول منقول ہے کہ انا اغنی الشرکاء عن الشرک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شرک سے بالکل بے نیاز ہوں، اور من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو شخص کوئی نیک عمل کرتا ہے اور اس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک ٹھہراتا ہے تو میں اس عمل کو شریک ہی کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، اور اس عمل کرنے والے کو بھی اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں، یعنی میری طرف سے اس کی کوئی مدد نہیں ہوتی بلکہ اس کو بے مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں خاص طور پر ریاکاری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو اپنے مال ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو وہ در حقیقت ایمان نہیں رکھتے اللہ یوم آخرت پر، یعنی یا تو ایمان رکھتے ہی نہیں، سرے سے کافر ہے، یا اگر ایمان ہے تو اس وقت ایمان ان کا مستحضر نہیں ہوتا جب یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کے دکھانے کے لیے، تو ایمان ان کے سامنے مستحضر نہیں ہوتا، اس کا دھیان نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، شیطان جس کا ساتھی بن جائے تو وہ بدترین ساتھی ہوتا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ یہ ساری بدعمالیاں جن کا پیچھے ذکر کیا گیا، خواہ وہ بخل ہو یا ریاکاری ہو یا کتمان علم ہو یا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہ رکھنا ہو، یہ سب شیطانی اعمال ہیں، اور وہی لوگ انجام دیتے ہیں جنہوں نے شیطان کو اپنا ساتھی بنا رکھا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔